کلمہ پڑھنے کے بعد میرے نبی کے سامنے بیٹھا کرتے تھے. بندہ آمنے سامنے بیٹھے تو ایک دوسرے کا عکس آنکھ کی پتلی میں آ جاتا. میرے سامنے کوئی بندہ بیٹھے تو میرا عکس اس کی پتلی میں آ گیا, اس کا عکس میری پتلی میں آ گیا. جن کی آنکھوں کی پتلیوں میں میرے نبی کے وجود مقدس کا عکس آیا ہو, وہ آنکھیں بھی جہنم میں جائیں گی. سارے صحابہ جنتی ہیں. وہ جو صحابہ کا پیار ہے ہمارے دلوں میں, اس کو تھوڑی سی غذا مل جائے, اس کو تھوڑی سی غذا مل جائے. سارے صحابہ کیا ہیں؟ اور سے بولو, آپ نے میری طرف دیکھا. سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں. میرے نبی کے انتقال کے بعد سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی. حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی. بندیالوی کہتا ہے ابو بکر تو ہے ہی جنتیوں کا امام. ابو بکر تو ہے ہی جنتیوں کا امام. ابو بکر دیاں تا ریساں ہی کوئی. خدا دی قسم ابو بکر دیاں ریساں ہی کوئی. ابو بکر تو ہے ہی جنتیوں کا امام, اور ابو بکر سے پیار بھی صرف جنتی کریں گے. بڑا جملہ کہا ہے میں نے یار. ابو بکر سے پیار جنتی کریں گے, جنتی کریں گے. شیطان ابو بکر کے قریب نہیں آ سکتا. یہ جملہ میں بڑی گہرائی کا کہنے لگا ہوں. دو صحابہ کی عظمت ثابت ہو جائے گی ایک ہی جملے سے. ابو بکر کے قریب جنتی آئیں گے, جنتی مانیں گے, ابو بکر کو جنتی مانیں گے. شیطان ابو بکر کے قریب نہیں آ سکتا. اس لیے نہیں آ سکتا کہ ابو بکر کے مقتدیوں میں خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہوتا ہے, اور جس جگہ عمر ہو, جس جگہ عمر ہو تو عمر بھی تو ابو بکر کے مقتدیوں میں کھڑا ہو. خندق کے میدان میں میرا رسول بیٹھا ہوا ہے. عجیب بات ہے, ابھی تو میں نے آگے بیان ہی نہیں کیا, لیکن اب یہ جملہ تو ہدیہ کروں گا اپنے سننے والوں کو. من لہو ہے کوئی اس کافر کے مقابلے پہ جانے والا. واقعہ تو بیان ہی نہیں کروں گا. تو یاد ہے نا جب اس نے چیلنج کیا تھا, کیا فرمانے لگے؟ من لہو ہے کوئی اس کافر کے مقابلے پہ جانے والا. بس توجہ رکھنا. خاموش کا انما اعلی رؤوسہم الطیر. اتنے خاموش تھے. میں نہیں کہہ رہا ہوں, مورخین نے جو جملہ لکھا ہے اس جملے کو میں نقل کیا. مورخ طبری نے لکھا ہے خصوصیت کے ساتھ. اسے ریپیٹ کیا ہے بعد میں بعد کے مورخین نے, لیکن سب سے پہلے طبری نے یہ جملہ لکھا کہ اتنے خاموش بیٹھے تھے. رسول کا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا, ایسے خاموش بیٹھے تھے سر کو جھکائے ہوئے. انما علی رؤوسہم الطیر, گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے. گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ بھائی چپ چاپ بیٹھے رہو ورنہ سر ہی لگا تو پرندہ ہو جائے گا. اتنی احتیاط سے تشریف فرماتے ہیں سارے حضرات. ٹھیک ہے تشریف فرماتے. اس نے پھر چیلنج کیا. واقعہ نہیں بیان کروں گا, میں تو ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. پھر پوچھا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا.
اچھا بیٹھے ہوئے سارے لوگ بڑے جلیل القدر تھے، شمع رسالت کے پروانی، بڑے محترم لوگ، ٹھیک ہے، نہیں بولے کوئی صاحب وہ اٹھا جو ذوالشیرہ کی دعوت میں اٹھا، انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں، اب بیٹھ جاؤ، توجہ رہے۔ اب تیسری مرتبہ پیغمبر نے کہا من لہو، ہے کوئی اس کے مقابلے پہ جانے والا تو فلہ الولایۃ بعدی، اگر کوئی اس کے مقابلے پہ جائے گا تو اسے میں اپنے بعد اپنی جانشینی دوں گا۔ کیا خیال ہے آپ کا اس جملے کے متعلق؟ پوری پالیسی ہے رسول کی کہ ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا، اگر گیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے بات کی جانشینی اس جانے والے کو دے دوں گا۔ یہی ہے نا۔ اب اس میں دو باتیں تو رسول نے کہہ دی، پہلی بات تو یہ کہہ دی کہ اسے جانشین بناؤں گا، دوسری بات یہ کہہ دی کہ وہ بچے گا۔ اتنی باری بات تھی، وہ بچے گا بھائی، جبھی سے جانشین بناؤں گا۔ تو اب یہ تو ایمان بالرسالت کی بات ہے، اس کو کتنا قول رسول پر ایمان ہے۔ توجہ رکھنا۔ اور اب اس نے آگے بڑھتا، میں نے کبھی یہ جملہ کیا تھا، یہ جملہ اب ناگزیر ہو گیا ہے، مجبوری ہے اسی کر رہا ہوں میں کہ اس کی ہمت بڑھ گئی، بار بار چیلنج کر رہا ہے، کوئی مسلمانوں کی طرف سے اٹھ کے نہیں جا رہا، جبکہ لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ایک مرتبہ وہ گھوڑے کو عبور کر کے خندق کے ادھر آیا اور آنے کے بعد رسول کے خیمے پر نیزہ مارا، نیزہ مار کے اسے چاک کر دیا۔ رسول جس خیمے میں تشریف فرمائے اس کو کھا دیا اور نیزے کی نوک سے ہٹایا پردے کو اور کہا کیا بات ہے، بات کیا ہے؟ پیغمبر اکرم کو نعوذ باللہ اس کا گستاخانہ جملہ نقل نہیں کروں گا، پیغمبر اکرم سے کہنے لگا ان کا نام لے کر کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں، تم بھی نہیں آتے، تمہارا کوئی ساتھی آ جائے وہ بھی نہیں آتا، تو تمہارا عقیدہ تو یہ کہ مر جاؤ تو شہید ہو، مار دو آدھی، ٹھیک ہے نا؟ تو آتے کیوں نہیں؟ میں تو تمہیں شہادت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب رسول اکرم کو انک لعلی خلق عظیم، یہ رسول صاحب اخلاق عظیم، اخلاق عظیم کا مالک ہے۔ مجمع کو جلال کے عالم میں میرے نبی نے دیکھا اور کہنے لگے من لحاظ کل، ہے کوئی اس کتے کے مقابلے پہ جانے والے؟ یہ عجیب مرحلہ فکر ہے، زبان مبارک رسول سے یہ جملہ نہ لکھا ہوتا تو میں ممبر پہ ترجمہ بھی نہ کرتا، لیکن اب میرے رسول نے کہہ دیا ہے تو ترجمہ تو کروں گا۔ من لحاظ کر، ہے کوئی اس کتے کے مقابلے پہ جانے والا؟ یا رسول اللہ آپ کی اتنی پاک زبان، اتنی پاک زبان اور اتنے نجس جانور کا تذکرہ، بس کہنے لگے کہ یہی تو سکھلانا تھا، جب تک دور سے حملہ کرو گے انسان سمجھوں گا، اور اگر خانے رسالت پہ حملہ کر دیا ہے کوئی اس نجس جانور کے مقابلے میں جانے والا؟ تیسری مرتبہ بھی وہی اٹھا، انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں جاؤں؟ کا قریب آؤ،
अमामा रखा, आबा उड़ाई, तलवार हमारे की और चले। जब चले तो वो दुआ भी नहीं सुनाऊंगा जो दुआ मेरे नबी ने इरशाद फरमाई है खंदक के मैदान में। जब पहला कदम अली का निकला और दूसरा कदम उन्होंने खैमे के बाहर रखा, तो अब मेरा नबी बोला बरज़ल ईमानो, बरज़ल ईमानो कुल्लहू, पूरा ईमान मैदान में गया। तो ये दाहिने बाएं है कौन? जब एक औरत नबी की मुखबरी का खत अपने बालों में छुपा के जा रही थी तो रसूल ने एक मुजाहिद से कहा कि इसके पास एक खत है, वो लेके आ। वो उसके पास गया, उसने जाके तलवार निकाल कर तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी जवानी की कसम मेरे पास कोई नहीं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऐसे बंदे की जवानी की कसम खाई जाए जो जवान ना हो, उससे ज्यादा जल्दी यकीन कौन करेगा? उन्होंने फौरन यकीन किया, वापस पलटे और वापस पलट के कहा या रसूलल्लाह उसके पास खत नहीं। रसूल ने दूसरे कहा तू जा, उसे जाकर तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी दलेरी की कसम मेरे पास कोई। वो भी वापस पलटे, ये हिस्ट्री है। उसने कहा या रसूलल्लाह कोई नहीं। रसूल ने तीसरे कहा तू जा। उसने जाकर पूछा बीबी बता तेरे पास कोई खत है या नहीं है? औरत है, हम तुझे हमला नहीं कर सकते। उसने कहा तेरी दीदा दलेरी की कसम मेरे पास खत कोई नहीं। पलट के वापस आई, या रसूलल्लाह औरत है, वो तो कसमें दे रही है, उसके पास खत नहीं। इसे अली कहते हैं, ये है यकीन की मंजिल। फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? अली उठ, लब्बैक या रसूलल्लाह। ऐ अली उस औरत के पास खत है, वो लेके आ। हिस्ट्री कहती है मौला अमीर उसकी तरफ चले, मौला ने जाके पूछा नहीं कि तेरे पास खत है कि नहीं है। अली तलवार को निकाल के अपने उंगली को हाथ को आगे बढ़ा कर ऐ बदबख्त औरत वो खत यहाँ रख जिसकी खबर मुझे मुखबर सादक ने दी है।